الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، آج کا اس بزم سعید میں ہمارا موضوع سخن ہے اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ کرنے والا سراسر عادل ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ حاکم اور عادل ان اللہ خالق الحب والنوا، اللہ رب العالمین اس دانے کو جو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس زمین کے دانے کو بھی جانتا ہے، اس زمین سے جو تنا نکلتا ہے ہر تنے کو جانتا ہے، اس کا علم ہے، اس کے گیان میں اس کا اور گیان اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں پردان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ میرے بندو، حاکم بھی میں، عادل بھی میں، انصاف بھی میرا، اور میں تمہیں اس عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اپنا قرآن عظیم فرقان حمید ہمارے لیے اپنے نبی کے ذریعے نازل فرمایا، اور اس میں تمام چیزیں کھول کھول کر کے بیان کر دی ہیں۔ میرے عزیزو، اب ایک سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اللہ کے عدل کو، اللہ کے انصاف کو، اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی زمین پر اللہ کا عدل اور انصاف قائم کرے۔ اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تمہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، کیونکہ عادل، آپ کو بتلا دوں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر شخص انبیاء و رسول بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو اس وقت وہ شخص امام عادل جس نے اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کرتے ہوئے عدل و انصاف کا ترازو قائم کیا، جس نے لوگوں کے ساتھ معاملات میں، اپنے معاشرت میں، اپنے لین دین، بیاہ شادی، تمام اپنے معاشرے میں ہر قسم کا عدل اور انصاف جس نے قائم کیا، قیامت کے دن ایسا شخص عرش عظیم کے سائے میں ہوگا، عرش عظیم کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جو اللہ کے احکام اور فرامین پر عمل کرتا ہے اور پھر اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ کے حکموں کی گواہی دیتا ہے، خود بھی گواہی دیتا ہے دل سے بھی، اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتا ہے۔ تواصی بالحق و تواصی بالصبر کہا گیا ہے،
جو حق پر خود بھی ڈٹا رہتا ہے اس کی دعوت بھی دیتا ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کے اس گھر میں موجود ہے، عدل و انصاف کا ترازو قائم کرنا ہمارا، آپ کا اور تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ اسی بات کی اللہ نے گواہی دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے، وہ اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے اس بات کی تو کہ تم انصاف کا ترازو قائم کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یقیناً ہم نے اپنے رسول کے واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، یعنی تمام انبیاء و رسول واضح دلائل کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا سورہ حدید میں کہ یقیناً ہم نے اپنے رسول کو واضح دلائل دے کے بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے افعال، اقوال اور احکام میں مکمل عدل کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ جس مجلس میں جاتے، ذکر کی مجلس میں جاتے، تو اس میں عدل و انصاف قائم کرنے کا ضرور تذکرہ کرتے تھے۔ تو مسلمان کے اوپر اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ میری جو تخلیق ہے، میری تخلیق ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے، اس کو عدل کے ساتھ، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس کے لائق میں تھا اس کو رب العالمین نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العالمین عادل ہے اور عدل کو پسند فرماتا ہے، اور اس کے عدل میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، اب یہ باتیں آپ نے چند دنوں پہلے ایک ملحد کا ایک مناظرہ سنا ہوگا، تو اس قسم کے بہت سارے ملحد یہ سوال کرتے ہیں کہ جنگیں جب ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا، خود ان کو کیوں مسلمانوں کو پر کیوں ظلم ہونے دیتا ہے؟ دیکھیں، یہ تمام چیزیں انسان کو بیماری، مصیبت، پریشانی اور دقتیں آ سکتی ہیں، ان میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت اور مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں، ان میں بھی اللہ رب العالمین کی مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان جنگوں میں یا مسلمانوں کو کوئی تکلیف، پریشانی پہنچ جاتی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی مصلحت چھپی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ممکن ہے کہ جو تم پسند کر رہے ہو، جو تم دیکھ رہے ہو، تم ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو، اس کو تم پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہے۔ ان جنگوں میں، ان معاملات میں، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں جو تمہیں اللہ رب العالمین نے تکلیف دی ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، یقیناً وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔
ضرور اس میں حکمت ہے، ضرور اس میں دانائی ہے اللہ کی، ضرور اس میں تمہارے لیے بھلائی چھپی ہے، لیکن تم اس کو، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے اس کو تم ناپسند کر رہے ہو۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں حالانکہ وہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، بھلائی چھپی ہوئی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ جانتا ہے، اللہ نے کہہ دیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے ان حکمتوں کو، ان بصیرتوں کو، تمہارے پاس وہ بصیرت اور دانائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اذا اصابته السراء فصبر، ایک مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچ جاتی ہے، مومن کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو مومن کا کام کیا ہے؟ صبر کرتا ہے، اس میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، سرور پہنچتا ہے، پھر کیا کرتا ہے مومن؟ اللہ کا اس پر شکر کرتا ہے۔ تو اس کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو، اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اس میں کیا بھلائی ہے؟ میں نے پہلے بھی غالباً ایک حدیث بیان کی آپ کے سامنے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس کی اس حرص کو، اس تمنا کو، اس لالچ کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بڑی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو تھوڑی تکلیف دے دیتا ہے، کسی مصیبت میں، پریشانی میں ڈال دیتا ہے اور اس مقام تک، اس اعلیٰ مقام تک اس کو پہنچا دیتا ہے تھوڑی سی تکلیف میں۔ تو اس کے لیے خیر ہوا کہ بھلائی ہوا کہ شر ہوا؟ خیر ہے، اس کے لیے خیر ہے۔ یہ جنگیں بھی ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس مقام شہادت کے مرتبے پر پہنچنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شہید ہونا پڑتا ہے نا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک مومن کے لیے رکھی ہیں اور ان سے گھبرانا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں، اور اس کا عدل، اس کا انصاف قائم ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، بتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اس کے سامنے سب کچھ پھیلا دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے اس معصوم عن الخطا، ان بچیوں کو کیوں درگور کیا؟ یہ بچے جو قتل کیے جا رہے ہیں، انہوں نے کون سا تمہارے اوپر بم چلا دیا تھا؟ کیوں قتل کیا؟ پوچھا جائے گا۔ اللہ کا عدل، اللہ کا انصاف قائم ہوگا، اللہ رب العالمین اپنا انصاف قائم کر کے رہے گا، اور اللہ کے عدل کی ایک عظیم صورت اس کے شرعی احکام ہیں۔ کوئی بھی شرعی حکم ایسا نہیں جو عدل اور حکمت سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہو چکا، سچائی خبر اور وعدے میں، اور عدل حکم اور شریعت میں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے عدل کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس نے بندوں کے درمیان انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جھگڑوں میں، خرید و فروخت میں، اور بیویوں اولاد کے درمیان، بلکہ ہر انسان کے ساتھ، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی
عدل انصاف کا اللہ رب العالمین نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ جان لو ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور گواہی دو کہ انصاف کے ساتھ اگر کسی کو آپ کو گواہ بنایا جاتا ہے تو گواہی دینی پڑے تو عدل انصاف کے ساتھ گواہی دو، جھوٹا نہیں، انصاف سے، کیونکہ تمہیں اللہ رب العالمین دشمنوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے بارے میں اس آیت میں فرمایا ہے کہ تمہیں کسی قوم کی عداوت اور دشمنی عدل اور انصاف سے کہیں پیچھے نہ ہٹا دے۔ تمہارا جو انصاف ہے، عدل ہے، حق گوئی ہے، سچائی ہے، تمہاری عدالت، دیانت، تمہاری رہبری، رہنمائی میں کوئی کمی نہ آ جائے، کوئی تمہیں غیر عادل نہ کہہ دے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیں ان ملحدوں کے، اس قسم کے سوال کرنے والوں کے تان و تشنیع سے بیزار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے حکموں کو، اللہ کے احکام اور فرامین کو معاشرے میں معاملات میں، بیاہ شادی میں، تمام امور میں قائم کرنا ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور حقوق العباد کے تعلق سے تو خاص طور پر اگر کسی انسان پر بندوں کے حقوق ہوں، چاہے غیبت ہو، چغلی ہو، تمسخر ہو، تان اور مار پیٹ ہو، یا گالی گلوچ کا معاملہ ہو، یا اس کو کچھ دینا ہو، یہ تمام معاملات یہیں اس دنیا میں آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ذمے اپنے بھائی کا کوئی حق ہو، عزت کا یا کسی اور چیز کا، تو آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس دن سے پہلے کہ جس دن آپ کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، آپ کے پاس کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہوگا، یا اس دن اگر ظالم نے جو ظلم کیا ہے، اس دن اگر کسی پر جو ظلم کیا ہے اس سے پوچھا جائے گا تو اس کے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور پھر وہ مفلس ہو کر رہے گا۔ اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی۔ بس عقل مند وہی ہے جو لوگوں پر ظلم نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو معاملہ یہاں تک ہے، اسے وہ دنیا میں ہی معافی مانگ لے۔ اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں، ان کی توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے جب حقوق العباد کو، بندے کے حقوق کو واپس کر دیا جائے، اور اگر اس نے واپس نہیں کیا تو اللہ تعالی اپنے حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر نماز میں کوتاہی ہو گئی، اگر معاملات میں اللہ کے ساتھ نماز بندے سے نہیں پڑھی گئی، یا روزے میں کمی کوتاہی ہوئی، تو معافی مانگ لے بندہ، اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ خود اس کو معاف نہ کرا لے اس بندے سے، صاحب حق سے، تو اس وقت تک اس کا کوئی حق اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک برباد نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم میں اپنا رسول نہ بھیج دے، اپنا رہبر نہ بھیج دے، اپنا مرشد نہ بھیج دے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین کا عدل و انصاف برابر ہے۔ عدل یہ ہے کہ وہ گناہ کے برابر ہی سزا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بندے سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی ناانصافی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدلے ہی گناہ کے برابر ہی سزا دیتا ہے۔ لیکن اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو اللہ رب العالمین 10 گنا بڑھا دیتا ہے، 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جتنا بندہ اپنے رب سے توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، جس طرح اپنے رب کے ساتھ میں بندہ مخلص ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کو اسی حساب سے،
اس کے لیے اجر اور ثواب دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا۔ میرے بھائی، آئیے میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی یہ چونکہ اس میں یہ موسم اسراء اور معراج کا ہے، اس میں یہ موسم ہے رجب کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں بے شمار بہت ساری من گھڑت کہانیاں، قصے، اس میں بدعات و خرافات موجود ہیں، اور اسراء اور معراج کو لے کر ہی بہت ساری خرافات موجود ہیں، جبکہ اسراء اور معراج کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے دن میں، اس کی تاریخ میں شدید اختلاف ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس مسئلے میں، اسراء اور معراج کے مسئلے میں یہ معاملہ، اسراء اور معراج کا جو معاملہ ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کی تاریخ کا یا دن کا متعین نہیں ہے، لیکن جو چیز اللہ رب العالمین نے اس موقع پر ہمیں عطا کی ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کو مہم، سب سے بڑا تحفہ جو جتنے بھی احکام فرامین اللہ تعالیٰ نے، حج، زکوٰۃ اور دوسرے احکام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیے ہیں، وہ کہاں نازل کیے؟ اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی کے جبریل امین کے ذریعے عطا کیے، لیکن نماز ایک ایسا تحفہ ہے جسے رب العالمین نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر کے یہ تحفہ عطا کیا۔ اس کی اہمیت ہے اور اس کو قائم کرنا ایک مومن مسلمان کے لیے سب سے اہم ہے، وہ یہ ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری اہمیت بتلائی اور فرمایا، یہ اس کی اہمیت کو بتلا کر کے یہ بتلایا کہ بین المؤمن والکفر ترک الصلاۃ، ایک کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کا ہی معاملہ ہے، نماز کا فرق ہے۔ ایک مومن کبھی نماز نہیں چھوڑتا اور ایک کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے جو احکام فرامین اللہ رب العالمین نے، جنت کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان معاملات کو اپنا کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اس بابرکت مہینے میں خرافات سے دور رہ کر کے اگر روزہ رکھنا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی خاص دن کو متعین کر کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ پیر کا اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ ہے، آپ کو ایام البید کے روزے ہمیشہ رکھ سکتے ہیں، 3 دن ہیں، اس میں آپ ہمیشہ روزے داروں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اللہ کے عدل انصاف کو اپنے اوپر اور پوری دنیا میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ فرما کر صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ اللہ بلد کویت کو اور تمام بلاد المسلمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اللہ امیر البلاد، ولی عہد، مواطنین، مقیمین سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کمزور ہے، طاقتور ہے، تو بھلے طاقتور غلطی پر ہو، لیکن جو ہے فیصلہ طاقتور کے حق میں دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ اگر دو جماعتوں میں، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو دوسرے مسلمان ہیں
وہ ان دونوں جماعتوں میں فیصلہ کرا دیں عدل اور انصاف کے ساتھ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلَا حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. کیا فرمایا؟ اگر وہ ظالم، ایک جماعت ظالم ہے، ظلم کر رہی ہے، شرکسی پر اتر آئی ہے، تو اب ہمارے ایک محترم عمران بھائی نے آج ہی ایک قصہ مجھے سنایا، واللہ اسی بات پر گفتگو ہوئی کہ ہمارے والد صاحب کا یہ عدل تھا، اور یہ ان کی طبیعت میں یہ معاملہ تھا کہ اگر گاؤں بستی میں کسی سے جھگڑا ہو جاتا، دو جماعتوں میں جھگڑا ہو جاتا، تو اگر جو لوگ کمزور ہوتے ہیں نا، کمزور، ان میں صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو کمزور ہوتے ہیں ہمارے والد صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے کہ ایک مومن مسلمانوں کا عدل یہی ہے کہ دو جماعتوں میں صلح کراؤ. اگر ایک جماعت دوسرے پر ظلم کر رہی ہے تو ظلم ظالم کے خلاف ہو جاؤ سب، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان، اس کا ساتھ نہیں دینا، جھوٹی گواہی نہیں دینے، اس کو دیکھنا نہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس کے ساتھ مل جائیں گے، اس کے ساتھ ملیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، یہ ظالم بیچارہ غریب ہے، اس کے ساتھ ملیں گے تو کیا ملے گا، چپل جوتے. نہیں، اس کے ساتھ آپ نے ملنا ہے، اور ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے ایک مسلمان کو خاص طور پر.